لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صلى الله العلي العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك عرش کی اقدنگ ہے چرخ میں آسمان ہے عرش کی اقدنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے عرش پہ تازہ چھیڑی فرشی پہ طرف دوم دان
عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرشی پہ طرف دوم دام کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جہان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے خوف نہ رکھے رضا ذرا خوف نہ رکھ 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 رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان آپ کے کیا کہ ماشاءاللہ واجب الاحترام حضرات مسجد شام عظیم ثنا خان رسول قابل ذکر برادر محتشم حضرت سعادت والا شان اختر علی حیدری صاحب دیگر ثنا خان رسول انتہائی واجب الاحترام شہنشاہ نقابت سفیر عشق رسول عزت مآب جناب عابد حسین خیال صاحب میں ویسے میری طبیعت میں اتنی سخاوت نہیں ہے، مولوی ہوں، لیکن عابد خیال صاحب کے متعلق میں بڑے اچھے خیالات رکھتا ہوں، تو اللہ
اللہ ان کو سلامت رکھے، انتہائی ذمہ دار شخصیت اور ہر حوالہ سے صرف جذباتی ان کا انداز نہیں ہے، بڑا منجا ہوا لب و لہجہ، بڑا سلجھی ہوئی طرز اور طریق پہ چلنے والے ہیں، اور عشق رسول کی خیرات تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ ان کو خیر برکت دے۔ میزبانی محفل جناب محترم حاجی منظور صاحب، جنہوں نے اپنی والدہ ماجدہ کی ایصال ثواب کے لیے اس پاک و پاکیزہ محفل کا اہتمام فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کو، ان کی جملہ ساتھی ڈاکٹر احتشام ظہور صاحب اور شہرام ظہور صاحب، اسامہ ظہور صاحب، دیگر ان کی ڈاکٹر ظہور احمد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے اس پاک و پاکیزہ محفل کا اہتمام فرمایا، اللہ تعالیٰ اس پاک و پاکیزہ محفل پاک کے برکات و ثمرات اپنی شان کے مطابق ان کو نصیب فرمائے، آمین۔ میرے بھائی اختر حیدری صاحب نے مجھے حکم دیا کہ ابتدا ماں کی شان کے حوالہ سے آپ نے چند گزارشات پیش کرنی ہیں، اس کے بعد شان رسالت پہ۔ سامعین عزیز، اسلام وہ عظیم دین ہے جس نے ہر رشتے کا تقدس سکھایا، اور ماں کا رشتہ اتنا عظیم رشتہ ہے، اتنا عظیم رشتہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو وہ ماں ہے۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 24 آپ پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے دوران نماز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاغے پہ حاضر ہونا، سیستہ کی حدیثیں ضمن میں بیان فرمائیں، وہاں بطور خاص شعب الایمان میں ایک حدیث مذکور ہے، وہ بھی بیان فرمائی، خاص ماں کی شان کے حوالہ سے۔ کریم رؤوف محمد ابن منقدر راوی ہیں، کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں جب تم نفل نماز پڑھ رہے ہو نا، فرض نہیں، نفل نماز، اور اس دوران تمہیں ماں بلا لے تو سجدے کی حالت میں بھی اگر تم ہو تو وہیں نفل توڑ دو، پہلے ماں کی بات سنو۔ باپ نہیں، ماں، جہاں باپ کی اور بہت سارے فضائل حدیثوں میں ملتے ہیں، خاص ماں کے حوالہ سے فرمایا کہ ماں اگر نفل نماز میں، فرض نہیں، نفل نماز میں بلا تو نفل توڑ دو، پہلے ماں کی بات سنو۔ کتنا بڑا عظیم مقام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی شکر گزاری کا جو حکم دیا نا، اس سے متصل کس کی شکر گزاری کا حکم دیا؟ انشکر لی ولوالدی، اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ اور آپ حیران ہوں گے، الحمدللہ رب العالمین آپ قرآن میں پڑھتے ہیں تو یہ رب، یہ نام کس کا ہے؟ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، مگر اللہ پاک نے اپنا نام ایک اور مقام پہ بھی بیان فرمایا، سورۃ النساء آیت نمبر 24، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ نے قرآن مجید میں اپنے آپ کو بھی رب فرمایا اور والدین کو بھی رب فرمایا۔
تو والدین کی عظمت و شان کو سمجھیے. جو نوجوان اپنے والدین کی اطاعت گزاری اور وفاشاری سے روگردانی کرتے ہیں ان کے لیے لمحہ فکری ہے. آج والدین ہیں ان کی خدمت کر کے جنت کماؤ. میں تو یقین جانی یہ حدیث پڑھتا ہوں تعجب ہوتا ہے. یہ شان ہے والدہ کی کہ نماز نفلی نماز میں بلا لے تو نماز توڑ دو, پہلے ماں کی بات سنو, ماں حکم دے پورا کر کے پھر سرے سے وہ نفل نماز پڑھو. یہ شان ہے ماں کی. اور شان مصطفیٰ کیا ہے؟ کیا بات. میرے محبوب نبی چاہے فرض میں بلا لیں چاہے نفل میں بلا لیں, یہ میرے نبی کی شان ہے. ماں نفل نماز میں بلا لے, فرض نہیں, اور ماں بلائے گی نفل ٹوٹ جائیں گے, سرے سے دوبارہ پڑھنے پڑیں گے. شان رسالت یہ ہے میرے محبوب نبی بلا لیں چاہے فرض میں چاہے نفل میں, بھیج دیں بازار, عمل کثیر بھی پایا گیا, مڑ کے آئے کہاں سے شروع کرنی ہے, فرمایا جہاں سے چھوڑی تھی. کیا بات. ٹوٹی تو ہے نہیں. من یطع الرسول فقد اطاع مصطفیٰ کی اطاعت اللہ کی اطاعت. سبحان. تو نمازیں بھی وہی ہیں جو تصور رسول میں پڑھی. یہ شان ہے میرے محبوب نبی. شان رسالت کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں جو آیت پڑھی آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ میں کیا بیان کرنا چاہتا ہوں. قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سمجھنا ہو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کمالات کو فوکس کرو. ایک معاملہ شفاعت, دوسرا واقع معراج. اس سے آپ کو مقام رسالت سمجھ آ جائے. کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کیا ہے, اللہ نے کیا رتبے بخشی اپنے محبوب نبی کو, وہ معراج کا واقعہ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے. دیکھو نا آنے واحد میں کیا سفر کیا, مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے عروج فرمایا آسمانوں کی طرف. آسمانوں سے گزر گئے سدرۃ المنتہا, سدرۃ المنتہا سے گزر گئے. جبرائیل امین جیسا فرشتہ جو صرف فرشتہ نہیں فرشتوں کا رسول ہے وہ بھی بیت المعمور پہ رک گیا. میرے نبی نے اس کو آگے چلنے کا فرمایا تو شارح بخاری امام قسطلانی نے مواہب اللدنیہ میں کیا کہا, عرض کی ان تجاوزتہ اخترقت بالنور. یا نبی اللہ اگر میں ایک بال بھی آگے بڑھوں تو میرے پر جلتے ہیں. جہاں نوریوں کا امام کھڑا ہو گیا وہاں سے مصطفیٰ آگے گزر گئے. یہ مقام رسالت ہے. پھر جناب والا سدرۃ المنتہا سے آگے پھر آبی آتشی پردے, یاقوتی پردے, زمردی پردے, لاکھوں پردوں سے ہر پردے کے بیچ میں 500 سال کا راستہ گزرتے گزرتے جناب جبرائیل نیچے رہ گیا, براق بھی نیچے رہ گیا, سیڑھی بھی نیچے رہ گئی. اب ایک نورانی تخت جس کو رف رف کہتے ہیں وہ پیش کیا گیا, اس پہ میرے کریم نبی سوار ہوئے. چلتے چلتے جب اللہ کے اسماء الہیہ کے اللہ کے صفاتی ناموں کے پردے آئے تو وہ رف رف بھی وہاں رہ گیا. یہاں کمال کی بات ہے وہاں سے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے آگے تنہا پرواز کی. یہیں تو شیخ سعدی بولے, شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ لوگوں تم نے کبھی جبرائیل کو ڈسکس کیا, کبھی تم نے کہا جبرائیل کے پر کے محتاج تھے, کبھی تم نے کہا سیڑھی لگائی گئی, کبھی تم نے کہا رف رف پیش کیا گیا, کبھی تم نے جناب والا فرشتوں کا سہارا پیش کیا. فرمایا دیکھو جبرائیل بھی نیچے رہ گیا, رف رف بھی نیچے رہ گیا, سیڑھی بھی نیچے رہ گئی. بالا گل اولا پہ کمال ہی مصطفیٰ اپنے زور نبوت سے تنے تنہا پرواز. کیا بات. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. منزل عشق پہ تنہا پہنچے, منزل عشق پہ تنہا پہنچے, کوئی بھی ساتھی ساتھ نہ تھا جی. منزل عشق پہ تنہا پہنچے, منزل
عشق پہ تنہا پہنچے منزل عشق پہ تنہا پہنچے تنہا پہنچے تنہا پہنچے منزل عشق پہ تنہا پہنچے کوئی بھی ساتھی ساتھ نہ تھا تھک تھک کے اس راہ میں آخر ہر ایک ساتھی چھوٹ گیا اکیلے پرواز کی مصطفیٰ نے اور اللہ کے صفاتی ناموں اب ذرا توجہ کر رہے ہیں جب یہ یاقوتی زمردی آتشی آبی ہزاروں پردے نیچے رہ گئے اب امام عبد الوہاب شعرانی 10ویں صدی کے مجدد الجواقیت والجواہر میں لکھتے ہیں انہو اذا مر علی حضرات الاسماء الالہیت فرمایا پھر اللہ کے صفاتی ناموں کے پردے آئے اب مصطفیٰ کریم اللہ کے صفاتی ناموں کے پردوں سے گزرے نا سارا متحلقم بصفاتہا تو ان صفات سے مصطفیٰ متصف ہوتے گئے ان صفات سے متصف ہوتے گئے کریم کے پردے سے گزرے تو کریم ہو گئے رحیم کے پردے سے گزرے تو رحیم ہو گئے اور الکریم کان کریم او الجواد کان جواد او الغفور کان غفورا او الشکور کان شکورا او الحلیم کان حلیما وهكذا فما يرجع من ذلك المعراج الا هو في غایت الکمال فرمایا تمام صفاتی ناموں کے پردوں سے مصطفیٰ گزرتے گئے اور ان صفات سے متصف ہوتے گئے حتیٰ کہ انتہائی کمال کو پہنچ گئے سارے کمال مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے رہ گئے مصطفیٰ سے کوئی بندہ کہے جو عجیب معاملہ ہے اللہ بھی حلیم تو مصطفیٰ بھی حلیم ہو گئے اللہ غفور تو مصطفیٰ بھی غفور ہو گئے اللہ شکور تو مصطفیٰ بھی شکور ہو گئے میں نے کہا اس الجھن میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے وگرنہ قرآن اس کے بڑے فیصلے کھل کے کرتا ہے پڑھ دیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اپنے آپ کو رؤوف الرحیم کہا مصطفیٰ کو بھی رؤوف الرحیم کہا یا نہیں کہا اللہ نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 24 میں اپنے آپ کو بھی مولا کہا جبرائیل کو بھی مولا کہا مومنین کو بھی مولا کہا اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 58 میں مصطفیٰ کریم کو بھی موتی کہا اپنے آپ کو بھی موتی کہا سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 میں اللہ پاک نے اپنے آپ کو بھی موتی کہا رسول اللہ کو بھی موتی کہا اپنے آپ کو بھی مغنی کہا رسول اللہ کو بھی مغنی کہا 2212 سورہ عذاب آیت نمبر 37 اللہ نے اپنے آپ کو بھی منعم کہا رسول اللہ کو بھی منعم کہا تو یہ قرآن بڑا پڑا ہے فرمایا یہ میرے محبوب نبی کی شان ہے کہ اللہ نے معراج کی رات مصطفیٰ کریم کو وہ عروج بخشا فرمایا یہ ساری مکان کی چیزیں ہیں جبرائیل بھی اور سیڑھی بھی اور براق بھی یہ سارے مکان میں رہ گئے مصطفیٰ لا مکان پہنچا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا میں مصطفیٰ کریم کو اللہ پاک نے رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی لیلن رات کے اتنا مختصر حصہ کہ جب گئے وضو کر کے گئے واپس آئے تو اسی وضو کا پانی چل رہا تھا جو کنڈی کھولی وہ اسی طرح ہل رہی تھی یہی اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں جو عقل سے ورا الورا ہو لیلن یہ اوپر جو دو زبریں ہیں نا تنوین اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ رات کے بالکل تھوڑے سے حصے میں اور یہاں اس کو صرف زمینی سے سیر کی بات کی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی فرمایا معراج کروائی سیر کروائی مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک توجہ کرنا مجھے خاص حکم ہوا ہے کہ تھوڑی اصلاحی گفتگو ہونی چاہیے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کبھی آپ نے سوچا کہ سیر تو ام ہانی کے گھر سے شروع ہوئی
لامکان تک تشریف لے گئے، اللہ کے جلووں اللہ کے حضور تشریف لے گئے، لیکن جو سیر اللہ نے بیان کی 15ویں پارے کی ابتدا میں، اور جو آگے آسمانوں کی طرف عروج فرمانا، واپس تشریف لانا، وہ سورہ نجم کے اندر موجود ہے۔ یہاں من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی پہ کبھی غور کیا؟ اللہ نے سیر کو 2 مسجدوں کے درمیان کیوں بیان کیا؟ اس امت کو یہ تعلیم دی کہ لوگوں اگر عزت پانا چاہتے ہو تو اللہ کے گھروں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ میں نے اپنے محبوب کو جو سیر کرائی اپنے 2 مساجد کے درمیان، ان مساجد کا ذکر کر کے گویا اللہ پاک نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اللہ کے گھروں کو ویران نہ کرو، اللہ کے گھروں کو آباد کرو، کیونکہ مساجد اللہ کے جو گھر ہیں یہ اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کی۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم 13 رجب کو ولادت ہے، اور ولادت ہم سنتے ہیں کہاں ہوئی؟ بیت اللہ میں۔ وہ کہ اس میں بھی بہت سارے ادھر سے بھی دلائل ہیں ادھر سے بھی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں بیت اللہ میں ولادت نہیں ہوئی، کچھ کہتے ہیں ولادت ہوئی۔ میں تو اس لفڑے میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا، کیوں؟ اس لیے کہ میں تو مولا علی کو بیت اللہ سے 1000 درجے افضل سمجھتا ہوں۔ کیا بات ہے! یوں کہنا جی مولا علی کی شان ہے، بیت اللہ میں پیدا ہوئے، میں نے کہا یہ کسی احمق نے تمہیں پڑھایا ہے؟ ہزاروں بیت اللہ قربان ہے مولا علی کی عزت و حق۔ بھائی سنن ابن ماجہ صفحہ 290 پڑھیے، میرے نبی نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منکا۔ میرے نبی نے فرمایا اے بیت اللہ تجھے اللہ نے بڑی عظمتیں بخشی ہیں، پر اے بیت اللہ تجھ سے عزت و حرمت میں بلند ہے اللہ کے نزدیک کون؟ ایک بندہ مومن۔ ایک مومن کی عزت و حرمت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ تو مولا علی جب تک مور نہ لگائے کوئی ولی بنتا نہیں ہے۔ پھر بیت اللہ کہتے ہیں نہیں مولود کعبہ، اس کو شان بنا کے پیش کرتے ہیں۔ میں نے کہا کعبے سے افضل ہے مولا علی، کعبہ صاحب فضیلت ہے۔ کیوں؟ ان پتھروں کو میرے ابراہیم کے ہاتھ لگے۔ بھائی جملہ میں بولنے لگا ہوں، دل کو لگے تو دل والی سبحان اللہ۔ بیت اللہ کی اینٹوں کو ہاتھ لگے کس کے؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ بیت اللہ کو بلند کیا ابراہیم نے تو وہ بیت اللہ بنا، اور جس کو بلند کیا مصطفیٰ کو، مصطفیٰ نے، وہ اسد اللہ بنا۔ کیا بات، کیا بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مولا علی بیت اللہ سے بھی افضل ہے، لیکن جو کہتے ہیں مولود کعبہ، مان لیتے ہیں مولود کعبہ، کم از کم شہید مسجد پہ تو کسی کو اختلاف نہیں ہے جی؟ شہید مسجد پہ تو کسی کو اختلاف نہیں ہے نا۔ تو اپنی اصلاح کے لیے اسی کو فوکس کر لو کہ بیت مولود کعبہ شہید مسجد، کوئی آپ کو سمجھ آئی؟ مولا علی تو یہ پیغام دے رہے ہیں اے میرے چاہنے والوں میں علی ہوں، آتے بھی اللہ کے گھروں کو آباد کر رہا ہوں، جاتے بھی اللہ کے گھروں کو آباد۔ یہ مولا علی کی فکر ہے۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہوئے ہیں جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ یہ مولا علی کی سنت ہے، مولا علی کا طرز اور طریقہ ہے۔ مولا علی کے نام کی نیاز بھی پکا، مولا علی کے نام کے نعرے بھی لگا۔ پر میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا موجم الاوس کے اندر یہ حدیث نہیں ہے؟ ام المومنین ام سلمہ روایت نہیں کرتی؟ میرے نبی نے نہیں فرمایا علی جم القرآن والقرآن مع علی؟ علی قرآن کے ساتھ، قرآن ایسے نہیں، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ قرآن کے ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ کبھی سوچے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مولا علی ہے جس کا ہر عمل قرآن کے مطابق، اور قرآن علی کے ساتھ مطلب کیا ہے؟ فرمایا علی نے قرآن سے دوستی کی، قرآن نے علی سے دوستی کی، اور یہ حوض کوثر پہ اکٹھے حاضر ہوں گے اور اپنے محبین کی شفاعت کروائیں گے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں علی تو وہ ہے جو قرآن کے ساتھ، اور قرآن علی کے ساتھ، قرآن کے ساتھ علی کو کتنی محبت ہے یہ قیامت میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی بیان کرتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں کہ مولا علی رکاب سے رکاب تک قرآن ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ہے مولا علی کہ قرآن کی تلاوت سے اتنی محبت ہے کہ رکاب سے رکاب تک قرآن ختم کر
کر لیتے ہیں. ہم کیسے مولائی ہیں کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے, قرآن ایک ختم نہیں ہوتا. یہ میرے لیے بھی لمحہ فکری ہے, آپ کے لیے بھی. میری مائیں بہنیں جو بیٹھی ہیں ان کے لیے بھی لمحہ فکری ہے کہ مولا علی وہ ہیں کہ تلاوت قرآن سے اتنی محبت ہے. مولا علی رکاب میں قدم رکھتے ہیں, رکاب تک قرآن ختم ہو جاتا ہے. یہ تو آپ کی کرامت ہے. لیکن آپ نے بتایا فرمایا لوگوں مجھے محبت کتنی ہے تلاوت قرآن سے, تو روزانہ میرے مولا علی کتنے قرآن ختم کرتے ہیں. دیانتداری سے بتاؤ مولا علی کے ماننے والوں, آپ زندگی میں قرآن کتنے ختم کرتے ہیں؟ آپ نے بچوں کو کس طرح قرآن پڑھایا ہے؟ مولا علی نے جو ایسا پڑھایا کہ دھڑ کربلا میں سر نیزے کی نوک پہ, وہاں سے بھی قرآن کی تلاوت. یہ ہے اصل چیز. بات سمجھ آئیے کہ اسی رجب میں 6 رجب کو خواجہ غریب نواز کا عرس ہے کہ نہیں؟ خواجہ غریب نواز پاک کا پتہ ہے آپ کو, روزانہ 2 قرآن مجید ختم کرتے ہیں. اور خواجہ غریب نواز پاک کی ایک صاحبزادی تھی سیدہ زکیہ قاریان ہند, کتابیں پڑھ لیں. سیدہ زکیہ انہوں نے 4000 عورتوں کو سباشرہ میں قرآن مجید پڑھایا. پاک پتن شریف جاتے ہو؟ پتہ ہے آپ کو بابا فرید کون ہے؟ بر صغیر پاک و ہند میں جو بات کا مخرج ہے اس فن کے استاد بابا فرید ہے. مجھ سے پہلے ایک نعت خان وہ حضرت خواجہ شیخ عثمان مروندی المعروف لال شہباز رحمت اللہ علیہ کا کلام پڑھ رہا تھا. پتہ ہے تمہیں لال شہباز کون ہے؟ ان کی ہسٹری پڑھی ہے, ان کی تاریخ پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی نا. ان کی تاریخ پڑھو. یہ امام الصرف تھے, امام النحو تھے. جی ہاں, تاریخ پڑھو بھئی. جو بھی اولیاء جس کی بھی ہسٹری آپ کھولیں وہ سبحان اللہ متبع شریعت. آپ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, مسجد حرام سے مسجد اقصی. وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ, جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. تو کیا مسجد اقصی کے اندر برکت نہیں ہے؟ مسجد اقصی کے اندر نماز پڑھو تو 1000 نماز کا ثواب ہے. تو مسجد اقصی کے ارد گرد کن کی برکت ہے؟ کثیر انبیاء کے مزار ہیں. تو مسجد اقصی کے اندر اللہ کی بندگی کی برکت ہے, اور مسجد اقصی کے باہر اللہ کے محبوب بندوں کی برکت ہے. اور معراج کروانے کی غرض و غایت کیا ہے؟ لنریہ من آیاتنا, فرمایا ہم اپنے محبوب کو اس لیے معراج کروا رہے ہیں کہ اپنی نشانیوں میں سے دکھانا ہے. یہ من بیانیہ کا ترجمہ ہے, یا اپنی بعض نشانیاں دکھانی ہے. یہ من تبعیضیہ کا ترجمہ ہے. انہ هو السمیع البصیر. یہ جملہ مستانفہ ہونے کے ناطے سوال مقدر کا جواب بنے گا کہ وہ دیکھنے والا, وہ سننے والا, کون دیکھنے والا کون سننے والا. یہ ہو ضمیر کس طرف راجع ہے؟ اس سے مراد اللہ کی ذات بھی ہے, رسول اللہ کی ذات بھی ہے. اور جملہ مستانفہ ہونے کے ناطے سوال مقدر کا جواب مطلب کیا ہے؟ پر میں ہم نے اپنے محبوب نبی کو سیر کرائی, اور وہ بھی رات میں. عجیب سیر ہے بھئی, سیر تو دن کے اجالے میں ہوتی ہے, یہ رات کے اندھیرے میں کون سی سیر ہے؟ فرمایا انہ هو السمیع البصیر. یہ میرے محبوب نبی کی آنکھیں ہیں جو رات کے اندھیرے میں بھی ایسے دیکھتی ہیں جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتی ہیں. 2011 میں امریکہ نے ایئر فورس کی ڈیمانڈ پہ ایک سسٹم متعارف کروایا جس کو وہ ہائی ریز نائٹ ویژن سسٹم کا نام دیتے ہیں. جو پائلٹ ہے نا, اس کی ہیلمٹ کے اندر ویو فائنڈر لگائے گئے. اس کی مدد سے جب وہ جہاز اڑاتا ہے تو عمودی سمت 55 ڈگری اور متوازی سمت 82.2 ڈگری وہ رات کے اندھیرے میں بھی اس طرح دیکھتا ہے جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتا ہے. اور جس منظر پہ اس کی نظر پڑتی ہے اس کا ویڈیو کلپ اسے بنانے کی ضرورت نہیں, جو ہی دیکھتا ہے اس کے اسی ہیلمٹ کے اندر کنیکشن جڑا ہوا ہے, وہ دیکھتا جائے گا. فلائٹ ریکارڈ میں خود بخود وہ سارا منظر جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. یہ 2011 کی ان کی جناب والا ایجاد ہے. میں کہتا ہوں یہ امریکہ 2011 میں ایسی ایجاد کر رہا ہے جو ڈگریوں کی محتاج ہے. اپنے ایمان سے بتاؤ, جو 1400 سال پہلے رب نے جو سسٹم مصطفیٰ کے وجود
یہاں ڈگریاں ختم ہو جاتی ہیں، کھڑے زمین پہ ہوتے ہیں. بخاری شریف میں 2 جگہ روایت ہے، کھڑے زمین پہ ہوتے ہیں. شہداء احد کی قبروں کے ساتھ منبر لگا ہوتا ہے اور فرماتے کیا ہے؟ انی واللہ لانظر الی حوضی الان. فرمایا میرے غلاموں میں تمہارے بیچ میں ہوں، تم مجھے دیکھ رہے ہو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. اسی حال میں جب تم مجھے دیکھ رہے ہو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں 7 آسمان پار جنت میں حوض کوثر کو بھی دیکھ رہا ہوں. ساری ڈگریاں کدھر گئی؟ ڈگری میرے نبی کا دیکھنا بھی جدا گانا ہے، سننا بھی. کائنات میں سب سے کثیف چیز مٹی ہے، مٹی سے بڑھ کے کثافت کسی چیز میں نہیں ہے. اور جناب مسلم شریف پڑھ لو، مسند احمد پڑھ لو. مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، مگر میں مسند احمد سے پڑھنے لگا ہوں. مسند احمد میں 7 جگہ یہ روایت موجود ہے اور الفاظ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا رأیت موسیٰ قائم یصلی فی قبرہ. اور میں لوگوں، میں جب معراج کی رات سفر پہ تھا تو سر راہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو میں نے دیکھا، اور صرف قبر کو نہیں دیکھا، رأیت موسیٰ. مسلم کے لفظ ہے مررت علی موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا. مسند احمد کے لفظ ہے رأیت موسیٰ، میں نے موسیٰ کو دیکھا کہ وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. خدا کی قسم منو مٹی کے نیچے نگاہ مصطفیٰ اس طرح دیکھ رہی ہے جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی. کیا اور امام اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا صرف میرے نبی وہاں سے گزرے نہیں، صرف منظر دیکھا نہیں، نیچے اتر کے موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے ساتھ کھڑے ہو کے 2 رکعت نفل پڑھے. تو اس کا ہمیں پیغام کیا ہے کہ جناب اولیاء اللہ کی قبروں پہ آپ ایرانی سرکس نہ لگائیں، اولیاء اللہ کے مزارات پہ موت کے کنویں نہ لگائیں، اولیاء اللہ کے مزارات پہ دھمالے مت ڈالیں، اولیاء اللہ کے مزارات پہ چرچ کے ڈھکے مت لگائیں. اولیاء اللہ کے مزارات جہاں اللہ والے مدفون ہوتے ہیں، ان اللہ والوں کو یہ جو شان ملی ہے اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنے سے ملی ہے. اس لیے جب بھی کسی ولی کے پاس جاؤ دھمالے مت ڈالو، موت کے کنویں مت انجوائے کرو، وہاں جا کے اللہ کی بندگی کرو. قرآن سے فکر ملتی ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. بیت اللہ کے اندر کعبۃ اللہ کے سامنے 11 میٹر پہ وہ چھوٹا سا پتھر جس پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین لگے اور گٹوں تک دھنس گئے، اس پتھر کے متعلق اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. اور میں لوگوں جہاں میرے ابراہیم کے قدم لگے ہیں یہاں آ کے سجدہ کرو. اور وقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. یہ قرآن کا دوسرا ریفرنس. فرمایا جہاں بنی اسرائیل کے ان اولیاء کی قبر ہے اصحاب کہف کی، ان اصحاب کہف کی قبر کے ساتھ مومنین نے کہا ہم مسجد بنائیں گے. بھائی اللہ کے محبوبوں کی قبروں کے ساتھ مسجد کا یہ جو تصور ہے، بہو سلطان چلے جاؤ مزار کے ساتھ مسجد ہے، جناب سیال شریف چلے جاؤ مزار کے ساتھ مسجد ہے، داتا صاحب چلے جاؤ مزار کے ساتھ مسجد ہے، گولڈا شریف چلے جاؤ مزار کے ساتھ مسجد ہے. کوئی ولی ہے جس کے مزار کے ساتھ مسجد نہ ہو؟ تو یہ تصور کیا ملتا ہے، نظریہ کیا ملتا ہے؟ قرآن کی 2 آیتوں سے ثابت ہوا کہ اللہ کے ولیوں کے مزار پہ ایرانی سرکس کا کوئی شرعی اجازت نہیں ہے اور موت کے کنویں لگانے کی کوئی اجازت نہیں ہے. وہاں جناب والا شراب اور چرس کے ڈھکے لینے کی کوئی اجازت نہیں ہے تو کیا فرمایا اللہ کے مزار، جو اللہ کے ولیوں کے مزارات ہیں وہاں مسجد بناؤ اللہ کی عبادت. کیا بات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسال. آپ کے جھنگ کے سارے مولوی فتاوی شامی سے فتویٰ دیتے ہیں، جو اپنے آپ کو حنفی کہلاتا ہے ان سے جا کر وہ پوچھ لینا کہ فتاوی شامی کے مقدمے میں یہ ریفرنس ہے یا نہیں. امام شافعی فرماتے ہیں جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے میں امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پہ جاتا ہوں. میں امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پہ جاتا ہوں. اذا اوردت لی حاجت صلیت رکعتین عند قبر ابی حنیفہ.
میں امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر کے ساتھ کھڑے ہو کے 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، میرے 2 رکعت بعد میں پورے ہوتے ہیں، اللہ مشکل پہلے حل کر دے۔ ارے درباروں کے چکر لگا لگا کے تمہارے جوتے گھس گئے، تمہاری خواہشیں پوری نہیں ہوتی، کیوں؟ سمجھ نہیں آئی آپ کو، کیوں نہیں پوری ہوئی؟ وگرنہ وہاں برکت میں کمی نہیں ہے۔ اس پہ میرا 3 گھنٹے کا خطاب ہے، مزارات کی برکات پہ، وہ سن لیجئے نیٹ پہ۔ میں صرف ضمناً عرض کر رہا ہوں، برکت کی کمی نہیں۔ دیکھو ماں کی شان میں میرے نبی نے کیا فرمایا، مشکات شریف صفحہ 154، محمد بن نعمان راوی، میرے نبی نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ کتب برا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میرے نبی نے فرمایا جو اولاد ہر جمعے کو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کر لے، غفر لہ، اللہ ایسی اولاد کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ کوتبہ برا، اللہ ایسی اولاد کو ابرار میں لکھ دیتا ہے۔ ابرار کس کو کہتے ہیں؟ قرآن پڑھیے، میرا رب فرماتا ہے کفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہ کے محبوبوں کا آخری وقت آتا ہے تو وہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا حشر ابرار کے ساتھ کرنا۔ تو ابرار ولیوں کے ولیوں کو کہتے ہیں۔ تو جو ہر جمعے کو اپنے والدین کی قبر کی فقط زیارت کر لے، وہاں شرط یہ نہیں کہ والدین نیک ہوں، یہ بھی شرط نہیں کہ وہاں کچھ پڑھے نا، من زارا، سمپل لفظ یہ ہے جس نے والدین کی قبر کی او احدہما، یا والدین میں سے کسی ایک باپ کی قبر یا ماں کی قبر، فی کل جمعہ، ہر جمعے کو ماں کی قبر کی فقط اس مٹی کو دیکھ لیا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ قیامت کے دن اس کو اپنے ولیوں میں اٹھاتا ہے۔ ماں باپ جیسے کیسے بھی ہوں، بس مسلمان ہونے چاہیے، ان کی مٹی قبر کی دیکھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اپنے ایمان سے بتاؤ، جس باؤ سلطان کی ساری زندگی قدم چلے ہی اللہ کے راستے میں، میرے پیر سیال لجپال کے قدم چلے ہی ساری زندگی اللہ کے راستے میں۔ یہ اولیاء اللہ کی قبروں دیکھنے سے کچھ نہیں ملتا، ملتا ہے، مگر آپ کا معاملہ کیا ہے؟ وہاں جا کے تسا ہورا تاڑن لگ لیں، وضو تو اڈا کوئی نہیں ہے، تلاوت تو نہیں کرنی، اتنے ون کے سیلفیاں بناونیاں، برکت لبے کتھوں برکت آ لگے، تسا خود کم خراب کیتا ہے، سمجھ کوئی نہیں۔ انٹرٹینمنٹ کا ماحول بنا لیا، سیر و تفریح آپ نے اسے جناب سیرگاہ بنا لیا، تفریح کا مقام بنا لیا۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آج بھی اگر اخلاص کے ساتھ پاک و پاکیزہ نظر کی حفاظت کر کے جاؤ کسی اللہ کے ولی کے دربار میں برکت نہ ملے تو بات یا رسول اللہ۔ تو دوستو سبحان کیا ہے، فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یار ہماری تو ساری زندگی گزر گئی، نماز پڑھنے کا خیال نہیں۔ اللہ کے نبیوں کو اللہ کی بندگی سے اتنی محبت ہے کہ قبر میں بھی نہیں چھوڑتے، اور اتنی منو مٹی کے نیچے، یہ مسند احمد میں 7 جگہ یہ حدیث ہے، اتنی منو مٹی کے نیچے نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ منو مٹی کے نیچے بھی نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی ہے۔ عقیدہ کیا ملا؟ ایک تو انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، عقیدہ کیا ملا کہ منو مٹی کے نیچے بھی نگاہ مصطفیٰ اسی طرح دیکھتی ہے جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتی ہے۔ عقیدہ کیا ملا کہ اللہ کے محبوبوں کی قبریں، اس کو اکھاڑا گاہ نہ بناؤ،
وہاں اللہ کی عبادت کرو. اور لنریہ من آیاتنا, اپنے محبوب کو معراج کیوں کروایا؟ اپنی نشانیاں دکھانی ہے. سب سے پہلے نشانی دیکھی کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قبر. تو اللہ والوں کی قبریں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. سبحان اللہ. اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرنا. ام ہانی, میں دو چار عقیدے کی باتیں کروں معراج سے ریلیٹڈ, آپ پوری توجہ سے سنیے. میرے کریم نبی ام ہانی کے گھر سے تشریف لائے حتیم کعبہ میں. اب مسلم شریف کی حدیث کو ذرا توجہ سے سنیے. میرے کریم نبی فرماتے ہیں مجھے لٹایا گیا, جبرائیل امین ایک نورانی, ایک روحانی, ایک نورانی آلہ نکالا, یہاں سے میرا چھاتی چیرنی شروع کی اور یہاں تک ناف تک میری پوری چھاتی چیر دی. میرا دل باہر نکالا, میرے دل کو بھی چیرا گیا اور میں دیکھ رہا ہوں. اور میرے کو تبلت ہے کون بھائی تم اچھی سبحان اللہ بول بول. میرے کریم نبی کی چھاتی چیری گئی, قلب اطہر باہر نکالا گیا, وہ بھی چیرا گیا, ایک منجمد لوٹھڑا خون کا باہر نکالا گیا. اب یہ ایک سوچ ہے کہ جناب جب نکالنا تھا تو رکھا کیوں؟ امام خفاجی نے اور حضرت علی قاری نے اس پہ بڑی لمبی بحث کی ہے, آپ بور ہو جائیں گے, میں اس طرف نہیں جاتا. لیکن ایک لطیف سے اشارہ انہوں نے کر دیا. فرمایا کھجور کھاتے ہو؟ حضور کھاتے ہیں. فرمایا گٹھلی کو پھینکتے ہو؟ پھینکتے ہیں. آم کھاتے ہو؟ کھاتے ہیں. گٹھلی کو پھینکتے ہو؟ پھینکتے ہیں. فرمایا کبھی نہیں سوچا کہ جب پھینکنا تھا تو رکھی کیوں؟ فرمایا سارے اڑے کے نبی کی ذات نہیں لانے والے, سارے تماشے صحیح کرنے ہوں گے. اللہ اکبر. میرے کریم نبی کے غلاموں, میرے نبی کی اتنی بے مثل حیات ہے جو دل کی محتاج نہیں. دل چر گیا, مصطفیٰ کریم پھر بھی زندہ ہے. اور ایک مزے کی بات عرض کروں, میرے نبی فرماتے جب سینہ چیرا گیا نا میرا, خون کا ایک قطرہ بھی نہیں آیا. یار عجیب معاملہ ہے. طائف کی بستی میں پتھر لگے, خون ٹپکا. احد کے میدان پہ زخم لگا, خون ٹپکا. پچھنے لگا, خون آیا. یہاں پوری چھاتی چر گئی, خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا. بات سمجھیے کہ علماء فرماتے ہیں یہی تو بات سمجھنے والی ہے. طائف کی بستی میں پتھر لگے, خون آنا, یہ میرے کریم نبی کی بشریت پر دلالت کرتا ہے. معراج کی رات پوری سینہ چر جانا, قلب اطہر کا چر جانا, خون کا ایک قطرہ نہ آنا, یہ نورانیت پہ دلالت. اچھا میں ضمناً ایک بات عرض کرتا چلوں, کئی ہمارے سادے سنی کہتے ہیں او جی اسد حضور نور مندیاں اے فلانے فلانے بشر بشرا خدیں. یہ بالکل غلط سوچ ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار قرآن کا انکار, حضور کی نورانیت کا انکار بھی قرآن کا انکار ہے. میرے مصطفیٰ کریم بشر بھی ہیں تو بے مثال, نور بھی ہیں تو بے مثال. اچھا کئی جناب پڑھے پڑھو کے جو ہوتے ہیں نا پروفیسر ٹائپ, وہ اگر نور و بشر کی بات بحث کی جائے نا تو کہتے ہیں جی مولوی اجے نور و بشر سے جھگڑے تو باہر ہی نہیں آئے. میں کہو بے وقوف تینوں پتہ ہی نہیں ہے. بشریت بھی میرے نبی کی شان ہے, نورانیت بھی میرے نبی کی شان ہے, اور جس دور میں بھی حضور کی شان بیان کی جائے سبحان اللہ. بات سمجھ آئی؟ جبرائیل امین فرماتے ہیں جب میں نے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کا وہ قلب اطہر چیرا نا, ہائے ہائے ہائے, میں قلب سدید عینان تبصران واذنان تسمعان. فرمایا لوگوں خدا کی قسم اللہ نے کائنات میں بڑے بڑے دل تقسیم کیے, پر جو دل مصطفیٰ کو دیا ایسا دل بھی کسی کو نہیں دیا. عینان تبصران واذنان تسمعان. فرمایا اسی قلب رسالت کے اندر دو آنکھیں جو دیکھتی ہیں, اسی قلب رسالت کے اندر دو کان ہیں جو سنتے ہیں. اب میرے کریم نبی براق پہ سوار ہونے لگے, توجہ ہے نا آپ کی, براق پہ سوار ہونے لگے تو براق نے عرض کی یا نبی اللہ کرم نوازی فرمائیں, مجھ سے وعدہ کریں قیامت کے دن بھی آپ مجھ پر سوار ہوں گے. میرے نبی نے فرمایا وعدہ. عرض کی حضور اگر نشانی مل جائے اپنا دست مبارک یہاں رکھے نا تاکہ میں قیامت کے دن پہچانا جاؤں یہ مصطفیٰ کی سواری ہے. میرے نبی نے ہاتھ مبارک رکھا, وہ جناب خوشی سے اتنا پھولا کہ 70 ہاتھ اوپر ہو گیا. اب مصطفیٰ اس پہ بیٹھنے لگے نا, جو ہی بیٹھنے لگے تقدیر کو کچھ اور منظور تھا, روح غوث تشریف لائی.
حضرت غوث پاک کی روح آ گئی اور عرض کے یا نبی اللہ میری گردن پہ قدم رکھیے. میرے کریم نبی نے ان کی گردن پہ قدم رکھا. کیا فرمایا؟ قدمی علی رکبتک و قدمک علی رکبت کل اولیاء اللہ تعالی. اے عبد القادر میرا قدم تیری گردن پہ اور تیرا قدم سارے ولیوں کی گردن پہ. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی جو 28ویں جلد ہے نا اس کو آپ ذرا تسلی سے پڑھ لیجئے. فضائل و مناقب ایک کتاب ہے, اس کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے. طرد الافاعی عن حما حادن رفع الرفاعی, یہ رسالہ ہے 50 صفحات پر مشتمل. اس میں بھی قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ کو بیان کیا. اس سے آگے رسالہ ہے فتاوی کرامات غوثیہ, اس میں 5 سوال اعلی حضرت سے ہوئے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں غوث پاک کی روح حاضر ہوئی اور نبی پاک نے ان کی گردن پہ قدم رکھا. میرے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے عبد القادر عربی رحمت اللہ علیہ کی تفریح الحاطر کا حوالہ اور شیخ رشید رحمت اللہ علیہ جنیدی ان کی حفظ العاشقین کا حوالہ, یہ دونوں ریفرنسز کوٹ کیے کہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کی بارگاہ میں غوث پاک کی روح حاضر ہوئی. میرے اعلی حضرت تو کمال کی بات کر گئے. فرمایا لوگوں تم یہ کہتے ہو کہ معراج کی رات غوث پاک کی روح حاضر ہوئی کہ نہ ہوئی؟ میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں میں تو اگلی بات ثابت کرتا ہوں کہ غوث پاک کی روح ساتھ تھی اور بیت المعمور کے پیچھے مصطفیٰ کی نماز پڑھی. اور اعلی حضرت نے اپنی طرف سے بات نہیں کی. ابن مردوے کا حوالہ دیا, ابن ابی خاتم کا حوالہ دیا, ابن عساکر کا حوالہ دیا, در منصور کا حوالہ دیا اور کئی کتابوں کے حوالے دیے. ابھی شہید خدری راوی ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں جب میں بیت المعمور کے پاس پہنچا نا, جبرائیل حضرت ابراہیم ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں. میرے کریم نبی نے فرمایا میں نے پوری امت کو بیت المعمور کے پاس 2 حصوں میں تقسیم دیکھا. ایک اجلی سفید پوشاک میں سفید کاغذوں کی طرح تھے اور دوسرے میلی کچیلی پوشاک میں تھے. میرے کریم نبی فرماتے ہیں جو اجلی پوشاک میں تھے نا وہ اندر آ گئے بیت المعمور کے پیچھے, انہوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پگلے یہ میلے کچیلے کپڑوں والوں میں غوث پاک کو تلاش نہ کر, وہ مصطفیٰ کے پیچھے پہلی صف میں کھڑے. اب براق پہ میرے کریم نبی سوار ہوئے, براق چل دیا. اب بہت ساری نشانیاں دیکھی. قریب پہنچے بیت المقدس کے, بعد بیت المقدس بھی کہتے ہیں, لفظ بیت المقدس ہے. تو جناب والا مدارج النبوت پڑھ لیجئے, اشرف علی تھانوی کی نشر الطیب پڑھ لیجئے, دونوں میں یہ ریفرنسز موجود ہیں. 3 انبیاء حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ سر راہ کھڑے ہو کے کیا عرض کرتے ہیں؟ السلام علیکہ یا اولو, السلام علیکہ یا آخرو, السلام علیکہ یا حاشرو. یہ معاملہ سوچنے کا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں بھی ہیں, رستے میں سر راہ کھڑے استقبال کے لیے, وہاں صلاۃ والسلام بھی پڑھ رہے ہیں, مسجد اقصی بھی موجود ہیں اور بخاری شریف 4تھے آسمان بھی موجود ہیں. پتہ نہیں حاضر ناظر قسیم ہوتے ہوں گے, مجھے اتنا پڑھا لکھا بندہ نہیں ہوں, صرف عرض کر رہا ہوں کہ انبیاء میرے نبی کے پروٹوکول کے لیے ہائے ہائے کیا شان ہے میرے مصطفیٰ. اب اس سے بڑھ کے شان عرض کروں کہ میرے نبی جب مسجد اقصی میں پہنچے سارے انبیاء صف بصف کھڑے ہیں. اب مصلی پہ کون کھڑا ہو؟ ظاہر بات وہی کھڑا ہوگا جو سب سے بڑا عالم ہوگا. اب میں قرآن پڑھنے لگا ہوں اور سبحان اللہ ایسے نہیں, اب میں قرآن پڑھنے لگا ہوں. قرآن سنیے, آدم علیہ السلام بھی کھڑے ہیں, علم کتنا ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. شام نظیر شام آدم علیہ السلام کھڑے ہیں, علم کتنا ہے. میرا کریم رب فرماتا ہے ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے. زمین و آسمان میں کوئی چیز نہیں جس کی جناب والا معرفت آدم علیہ السلام نہیں رکھتے, جن کی اسماء آدم علیہ السلام نہیں جانتے. اتنا علم رکھنے والے آدم علیہ السلام بھی پیچھے صف میں کھڑے ہیں, مصلی امامت خالی ہے. آئیے جناب والا ثانی آدم حضرت نوح علیہ السلام بھی کھڑے ہیں. علم کتنا ہے. اٹھائیے سورہ نوح آیت نمبر 27. میرا کریم رب فرماتا ہے انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. قرآن سن
سبحان اللہ نہیں کہہ رہے؟ نہیں مہربانی کریں یار. اچھا ایک دفعہ نا ایسی سبحان اللہ کہہ دیں اگلے سال تک یاد رہے کہ یار جنگ کی سرزمین پہ سبحان اللہ سننے کو ملی تھی. نہیں ابھی بھی بہت سے کوارٹرز خاموش ہیں. جو دل سے سبحان اللہ کہے قرآن سن کے صرف وہ ہاتھ کھڑا کرے. سارے کہو گے پکی بات ہے. پڑھو إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. سبحان الله ما شاء الله. جس پیار سے آپ نے سبحان اللہ کی میرا دل کر رہا ہے میں پھر پڑھوں. بسم اللہ بسم اللہ پھر پڑھ دوں. بسم اللہ. سبحان اللہ وعدہ یاد ہے. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. سبحان الله. نوح علیہ السلام اللہ کی توجہ نوجوانوں توجہ. یہ جو میں قرآن مجید کی ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں پوری توجہ سے اس کو لکھیے. یہ سورہ نوح ہے آیت نمبر 27 ہے. نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک مولا میری قوم کو ہلاک اور برباد کر دے کیونکہ ان میں جو بچہ پیدا ہوگا کافر و فاجر پیدا ہوگا. معاملہ بڑا عجیب ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے عنفوان شباب میں قدم رکھتا ہے پھر جا کے جناب والا پتہ چلتا ہے ایماندار ہے یا بے ایمان ہے مسلمان ہے یا کافر ہے. ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا. نوح علیہ السلام اللہ کی عطا سے پہلے سے جانتے ہیں آنے والا ایماندار ہوگا یا بے ایمان ہوگا. پھر بھی مصلی امامت پہ کھڑے نہیں ہوئے. توجہ کرنا عیسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہیں. علم کتنا ہے توجہ میری طرف سبحان اللہ اسی طرح کی چاہیے مجھے. علم کتنا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 49 میرا کریم رب فرماتا ہے وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سورہ آل عمران ہے آیت نمبر 49 ہے. اللہ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یہ فرماتے ہیں میری قوم والوں جو گھروں میں چھپا کے رکھ کے آئے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں اور جو پیٹوں میں تمہارے کھا کے آئے ہو وہ بھی جانتا ہوں. آج نبی والا موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہیں. سورۃ القصص کی آیت نمبر 12 پڑھ لیں. اللہ فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ. فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام پہ تمام دائیوں کو حرام کر دیا جب تک اپنی ماں آئی دودھ نہیں پیا. اب موسیٰ علیہ السلام ہیں اجنبی والے توجہ کرنا دائیاں پیش کی گئی سب سے منہ موڑ لیا جب تک اپنی ماں آئی. اللہ نے فرمایا وَحَرَّمْنَا یا حرام حلال کا معاملہ تو پتہ چلتا ہے جب بندہ بڑا ہو جائے حرام حلال کے مسائل سیکھے علماء کی مجلس میں بیٹھے پھر پتہ چلتا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ابھی دودھ پینا شروع نہیں کیا حرام بھی جانتے ہیں حلال بھی جانتے ہیں. بات آپ کے اوپر سے گزر رہی ہے. اتنے وجیح و شکیل نہ خان آ جائیں تو آپ میری طرف کہاں دیکھ رہے ہیں بھائی توجہ کرو. میں قرآن پڑھ رہا ہوں بس میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں. مصلی امامت پھر بھی خالی ہے. ابراہیم علیہ السلام
ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں. جناب والا علم کتنا ہے میرا کریم رب فرماتا ہے اپنے دودھ پیتے اسماعیل کو چھوڑتے ہیں. دعا کیا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے اللہ میں اس وادی غیر ذی زرع میں جہاں نہ کھیت نہ کھلیان نہ پانی کا نام و نشان من ذریتی اپنی ذریت میں سے اپنی اولاد میں سے چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہاں تمام نحویوں کے نزدیک من بالاتفاق تبعیضیہ ہے. یہ جو میں 50 روپے آپ کو دے رہا ہوں نا, میرے پاس 100 روپے تھا تو میں نے 100 روپے میں سے اپنے بھائی محمد علی صاحب کو 50 روپے دیے میں سے. یہ تو مطلب ہے میرے کو اکلے 50 نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں من ذریتی اپنی اولاد میں سے. اور کل اولاد کون سی؟ فقط اسماعیل, وہ بھی 100 سال کے بعد ملی, دودھ پینے کی عمر ہے. اور کیا رہے من ذریتی حضرت اسحاق ایک روایت کے مطابق 13 سال بعد پیدا ہو رہے ہیں, دوسری روایت کے مطابق 30 سال بعد پیدا ہو رہے ہیں. ماننا پڑے گا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی عطا سے جانتے تھے, اکلا پتر اسماعیل نہیں. اللہ مجھے 13 سال کے بعد بھی بیٹا عطا فرمائے گا. اتنا علم رکھنے والے ابراہیم علیہ السلام پیچھے کھڑے ہیں, مصلی امامت خالی ہے, کون کھڑا ہو؟ جو تمام انبیاء سے بڑھ کے علم رکھنے والا کو, جس نبی کو جتنا جتنا علم عطا فرمایا گیا ہے تنے تنہا وہ مصطفیٰ کو عطا. اس لیے تو میرے رب نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب نبی, ہم نے آپ کو علم عطا فرما دیا. کس چیز کا؟ زمین کا, آسمان کا, عالم ارواح کا, عالم قیامت کا, عالم اجسام کا, عالم اندام کا, عالم آخرت کا. کس کا؟ جس شے کا علم نہیں تھا, ہر شے کا علم. سبحان وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. جبرائیل امین بھی آگے بڑھے, آقا کریم کا دست مبارک تھاما اور مصلی کی طرف. یا نبی اللہ, سارے عظمتوں والے, سب کو اللہ نے بڑی عظمتیں بخشی, سب کو اللہ نے بڑی عظمتیں بخشی. پر حقیقت کیا ہے؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری, آنچ خوباں ہم دارن تو تنہا داری. یار اس سے
بڑھ کے میں مصطفیٰ کریم کی کیا شان بیان کروں. میرے پیچھے کوئی بزرگ ہستی کھڑے ہو کے نماز پڑھے تو میں چوڑا ہو جاؤں گا. فلاں میرے پیچھے کھڑے تھے جن کے پیچھے 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہاتھ باندھ کے پیچھے سے امام صاحب کے اللہ سبحان زندہ ایک بات کرنے لگا ہوں. زندہ اچھا اللہ توجہ فرمائیں. سامع عزیز شیخ ایک پوائنٹ دینے لگا ہوں. مقام رسالت میں خدا کی قسم اس سے آگے تقریر ہی نہیں ہو سکتی. ایسا جملہ ہے. سارے انبیاء کو اللہ نے عظمت بخشی. ہر نبی نے اللہ کی عطا کردہ عظمت کو بیان کیا. پر میرے مصطفیٰ کا ایک جملہ ہے. ایک جملہ ہے خدا کی قسم اس جملے کے سامنے سمندر بھی پیاسا نظر آتا ہے. کیا جملہ ہے خدا کی قسم. کیا جملہ جو ابھی بھی سبحان اللہ نہیں بولا وہ بولے گا. میرے نبی نے فرمایا انا امام المرسلین ولا فخرا. میں رسولوں کا امام ہوں پر اس بات پہ فخر نہیں کرتا. 11 سال حرم مکہ کی امامت کروانے والے 11 سال حرم مکہ کے در و دیوار کے سائے میں بیٹھ کے رسول اللہ کی حدیث پڑھانے والی علی قاری فرماتے ہیں جیسے لا فخرا والی حدیثوں کی توجیہات کا پتہ نہ ہو وہ لا فخرا والی حدیثوں میں پنگا نہ لے. فرمایا مت یہ سمجھ کے میرے نبی یہاں عاجزی بیان کر رہے ہیں. کیا بیان کر رہے ہیں آپ فرمائیے. آپ فرماتے ہیں لوگوں مصطفیٰ فرمانا یہ چاہتے ہیں لوگوں سارے نبیوں کو اللہ نے عظمت بخشی مجھے بھی عظمت بخشی کہ میں ان رسولوں کا امام ہوں. تو یا نبی اللہ آپ رسولوں کے امام ہیں تو بلا فخرہ کیوں کہتے ہیں. بات فخر والی کرے نا. جس نے مردہ زندہ کیے وہ عیسیٰ علیہ السلام پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. بات تو فخر والی کرتے کیوں نہیں. وہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے نار کو گلزار کیا وہ پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. بات فخر والی کرتے کیوں نہیں. وہ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی مار کے سمندر کا سینہ پھاڑ دیا 12 راستے بنا دیے. بات تو فخر والی کرتے کیوں نہیں. سارے پیچھے کھڑے ہیں کرتے کیوں نہیں. جملہ بولنے لگا ہوں جس نے ابھی بھی سبحان اللہ نہیں کہی ہے وہ کہے گا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں میرے لیے مقام فخر نہیں ہے کہ میں رسولوں کا امام ہوں. رسولوں کو اس بات میں فخر کرنا چاہیے کہ ان کو اللہ نے مجھ جیسا امام عطا فرمایا ہے.